حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے اور بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ دیکھیں جن بھی جگہوں پر یہ روایت آئے گی نا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو یہ جو ہے ہمیشہ اس کو باب العلم میں محدثین ذکر کرتے ہیں، علم کے باب میں، کہ نبی کو اللہ وحی کے ذریعے دے رہا ہے علم، اور نبی وہ علم صحابہ کرام میں تقسیم فرما رہے ہیں، ان میں بانٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن دیا نبی کو، نبی نے صحابہ میں دیا۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو جنت کی بشارت دینی ہے بذریعہ وحی نبی کے ذریعے دے دی، علم دے دیا، بھائی جنت یہ ہے جہنم یہ ہے، یہ علم دیا ہے۔ اس کو بعض لوگ یہ بدعتی لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ مختار کل کے مسئلے میں کرتے ہیں کہ جی اللہ نے نبی کو ہر چیز کا اختیار دے دیا ہے، چنانچہ دیکھو نا حدیث میں آتا اللہ دیتا ہے اور میں دیتا ہوں، تو اللہ روزی نبی کو دیتا ہے اور ساری دنیا میں روزی نبی تقسیم کر رہے ہیں، ساری دنیا میں بارش نبی برسا رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ کھیت ویت جو نبی اگا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دینے والا ہے، نبی تقسیم کر رہا ہے ساری دنیا کو روزی اور روٹی اور رزق اور جناب عزت ذلت یہ سب کچھ۔ یہ اس حدیث میں مراد ہی نہیں ہے، عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ وَلَمْ يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ کوئی یہ سوچے کہ جی اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے لیکن اللہ نے اپنے پیاروں کو اختیار دے دیا ہے اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے، کیا وہ بھی اللہ کی دین سے اور اللہ کی عطا سے لوگوں کو عزت دے سکتے ہیں اور یہ اور وہ؟ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، اور جیسے حجت اللہ البالغہ میں امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مشرکین کا عقیدہ تھا ان اللہ قد یخلع علی بعض عبیدہ لباس الشرف والتألہ، کہ وہ یہ کہتے تھے مکے کے مشرک کہ اللہ نے بعض اپنے برگزیدہ بندوں کو لباس شرف اور لباس الوہیت پہنا دیا ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن اب یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اب یہ بھی مختار کل ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی مختار کل ہے، ہر چیز کا اختیار ہے، تو ہمارا سوال ہے کہ پھر پوری دنیا کو ہدایت کیوں نہیں دے دی؟ پھر سامنے اگر کوئی جنگ کے لیے آئے تو اسے ہدایت کیوں نہیں دی؟ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے تو وہ تو اللہ کے اختیار میں بھی اللہ نے کیوں نہیں دی؟ بھائی سن لو، اللہ کسی حکم کے پابند نہیں ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کسی کو مار دیں، اختیار ہے یا نہیں؟ نبی کو اختیار ہے؟ بولے نبی تو آئے اس لیے کہ لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ اب ایک کام جو نبی کے جتنا ان کے بس میں ہے اتنا کرنا ہے۔ اب نبی ان کو ہدایت دے سکتا ہے پھر بھی نہیں دے رہے، تو مطلب تو پھر نبی کے آنے کا مقصد تو پورا نہیں ہوا نا، پھر تو بات کوئی اور ہو گئی کہ اختیار میں پھر بھی جناب ان کو ہدایت نہیں دی۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے بھی قیامت کے دن سوال کرنا ہے۔ شریعت کے مکلف جو ہیں وہ انبیاء بھی ہیں، اللہ کسی بات کے مکلف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں نہیں برسائیں، کوئی بھوکا پیاسا ہے اللہ کے اختیار میں اس کو پانی دینا نہیں دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ سب سے پوچھے گا۔ تو یہ جو اختیارات سب کچھ ہیں، اور یہ حدیث یہ علم کے باب میں محدثین ذکر کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی نبی علم ہی کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اللہ نبی کو وحی دینے والا اور نبی قرآن کریم کو صحابہ میں تقسیم کرنے والے، قرآن آیات کو، قرآن تعلیمات کو، یہ مطلب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ روایت بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور بخاری میں، بخاری شریف کی ہی ایک اور روایت ہے جس